بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں اعمال کی ادائیگی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ انسان قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے اور نماز کی ادائیگی بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ مختلف ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ان تمام اعمال کی اپنے طور پر ایک الگ الگ حیثیت ہے جس کے اثرات انسان اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت کے ساتھ صبح و شام پہ کچھ اذکار بھی ذکر فرمائے ہیں، اور اس سے مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر انسان اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ ان اعمال کی ادائیگی کرتا ہے کہ بذات خود ان الفاظ کے اندر، ان جملوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ فقط اللہ رب العزت ہی اس کے اندر اثر ڈالنے والے ہیں، تو ان جملوں کے اندر بھی ایک تاثیر آ جاتی ہے، وہ جملے بھی مؤثر بن جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اہتمام کے ساتھ اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں ملتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی امان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کا جابر بادشاہ گزرا ہے جس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ بظاہر وہ صوم و صلات کا پابند تھا، نماز وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا، لیکن اس کے بارے میں مشہور و معروف یہ بات بھی ہے کہ اس نے بہت بے دردی کے ساتھ اور ان گنت لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح اس نے ایک مرتبہ اپنے ایک وزیر کے ذمے ایک شخص کے قتل کرنے کا معاملہ سونپا اور اس کو کہا کہ فلاں شخص کو تم نے جا کر قتل کرنا ہے۔ اب وہ جب اس شخص کے پاس گیا اور اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے جا کر اس سے سوال کیا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ جو حجاج کا وزیر تھا اس کو بغیر قتل کیے واپس لوٹ آیا۔ جب حجاج کے پاس واپس لوٹا، حجاج نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو قتل کر دیا؟ تمہارے ذمے میں جو کام لگایا تھا تم نے اس کام کو کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ بھلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی امان میں داخل ہو چکا ہے، تو میں اس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، اس کا کیسے خاتمہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ ایک نماز فجر کی ادائیگی کا معاملہ ہے کہ اس کے ذمے میں اس نے قتل کا معاملہ لگایا کہ تم نے جا کر قتل کرنا ہے، لیکن من جانب اللہ اس کی حفاظت کا سامان کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا عمل بیان فرمایا ہے، اور وہی عمل ہے جس کی بدولت انسان اللہ کی حفاظت اور اس کی امان میں داخل ہو جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے متصل بعد اس عمل کو کر لیا جائے تو اس کی حلاوت اور اس کے ظاہری اور باطنی اثرات کو بندہ محسوس کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 7 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھ لو گے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دن میں تمہاری موت واقع ہو گئی، تم مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور اگر مغرب کی نماز ہو، مغرب کی نماز کے بعد اگر تم نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیا اور اس رات میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ تمہارے لیے اسی طریقے سے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ تو مختصر سا عمل ہے، فجر کی نماز کے متصل بعد اگر بندہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے متصل بعد اگر بندہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی امان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔